بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ بہت شکریہ جناب چیئرمین کہ آپ نے مجھے آج ایوان میں بولنے کے لیے وقت دیا۔ جناب چیئرمین، جب سے پاکستان اور انڈیا میں ایک تناؤ کی کیفیت اور اس کے بعد 2 دن پہلے جو کہ انتہائی بے ایمانہ اور بزدل حملہ انڈیا نے رات کی تاریکی میں پاکستان پہ کیا، اور اس کے بعد کل جو ہم نے دیکھا ڈرونز کے حوالے سے میں ذرا بعد میں گفتگو کروں گا، لیکن میں اپنی بات کا جو آغاز ہے وہ اس قومی وحدت کے جذبے سے اور قومی اتحاد کے حوالے سے کروں گا کہ جو کہ پوری قوم میں دیکھنے میں آیا۔ یہ انتہائی قابل ستائش ہے۔ ابھی قومی اسمبلی کے اجلاس سے پہلے سینٹ کا اجلاس تھا، وہاں پہ بھی تمام جو ہمارے آنریبل ممبرز تھے سینٹ کے، انہوں نے اپنی تقاریر میں صرف پاکستان کی بات کی، پاکستان کی سلامتی کی بات کی۔ اور یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ سوموار والے دن اسمبلی کا اجلاس جب کال ہوا اور بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں جب تمام جماعتوں کے نمائندے جو اس کے ممبرز ہیں بیٹھے، تو سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ معمول کا اجلاس ہے، لیکن معمول کی کارروائی کو معطل کر کے صرف پاکستان کی بات کریں گے، پاکستان کی سلامتی اور تحفظ کی بات کریں گے۔ اور الحمدللہ یہ پیغام پوری دنیا تک گیا۔ آج جو مختلف جماعتوں کے ممبران جو باتیں کر رہے ہیں، چند باتیں میں ایٹ دی کاسٹ آف کوشش کروں گا کہ ریپیٹیشن نہ ہو، لیکن یہ پیغام بھی آج قومی وحدت کا پوری دنیا کے پاس جا رہا ہے، اور افواج کو بھی یہ پیغام ملا ہے کہ الحمدللہ پوری قوم پورے اتحاد کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ جناب چیئرمین، انڈین آرمی کے ساتھ پاکستان کے اور ہماری افواج کے 2 انکاؤنٹرز ہوتے ہیں۔ اب یہ بات میں اس لیے ذرا تفصیل سے کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ تاثر کہ آج انڈیا کہاں کھڑا ہے اور پاکستان کہاں کھڑا ہے اس جنگ میں وہ ذرا واضح ہو جائے۔ پہلا انکاؤنٹر 2 دن پہلے جو انہوں نے رات کی تاریکی میں پاکستان پہ حملہ کیا، 5 طیارے انڈیا کے جن میں 3 رافیل طیارے شامل ہیں وہ گرائے گئے۔ جناب چیئرمین، یہ وہ طیارے ہیں، ان پہ بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے، میں اس کو مختصر ہی رکھوں گا، کہ جو آج تک کسی جنگ میں نہیں گرایا جا سکا۔ یہ ایک ریکارڈ ہے، اور انڈیا ان طیاروں کی خریداری کے بعد، اور اتنے مہنگے طیارے تھے کہ جب ان کی خریداری ہو رہی تھی تو اس وقت بھی انڈین میڈیا اور انڈین اپوزیشن اس پہ انہوں نے شور مچایا کہ اتنی مہنگی خریداری اب کیوں کر رہے ہیں۔ یہ اس نوعیت کے طیارے تھے، لیکن الحمدللہ جب پاکستان کے اپنے بنائے ہوئے طیارے JF-17 تھنڈر وہ گرجے آسمانوں میں، تو رافیل جو ہے اس کی تمام تر جو ٹیکنیکل صلاحیتوں میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اس کو برتری حاصل ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آئی اور وہ 3 طیارے گرے، اور پوری دنیا اس کو نہ صرف مان رہی ہے، میڈیا دکھا رہا ہے، بلکہ اس کے اوپر حیران بھی ہیں۔ تو جناب چیئرمین، یہ ایک بڑی واضح برتری تھی جو پہلے انکاؤنٹر میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دی۔ اس کے لیے افواج پاکستان کی تیاری، مسلح افواج کے ساتھ ایئر فورس بالخصوص، اور ان کے جو ایئر چیف ہیں ظہیر بابر سدھو صاحب، وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ مسلسل جاگ رہے تھے اور وطن کی دفاع کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار تھے۔ جناب چیئرمین، اس کے بعد دوسرا جو انکاؤنٹر ہوا، جو کل کی بات ہوئی، جو 30 ڈرون انڈیا کے آئے پاکستان اور وہ گرا دیے گئے، یہ بھی انڈیا کا ایک ٹریپ تھا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ انڈیا کا یہ پاکستان کے اوپر کوئی حملہ تھا، بلکہ یہ ایک ٹریپ تھا۔ اس کے 2 مقاصد تھے۔ پہلے دور میں تو لوگ جایا کرتے تھے جاسوسی کے لیے دوسرے ملکوں میں، اب یہ جاسوس ڈرون بھیجے گئے، اور 2 مقاصد تھے، ایک تو جاسوسی، دوسرا جب فائر کیا جائے گا ان ڈرونز پہ تو ہماری جو اسٹریٹجک پوزیشنز ہیں وہ سامنے آ جائیں گی۔ میں بڑی اس میں نپی تلی بات کر رہا ہوں چونکہ تفصیلات ظاہر ہے یہ ساری دی نہیں جا سکتی کہ ہماری جو اسٹریٹجک پوزیشن سے کیا مراد ہے، اس کی حد تک میں نے اس لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ لیکن اس میں بھی ہم کامیاب ہوئے۔ ایک تو وہ نہ جاسوسی کر سکے، اسٹریٹجک لوکیشنز کی نہیں کر سکے، اور جس انداز سے یہ گرائے گئے، جو انڈیا ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ان پہ فائر کیا جائے گا اور ان فائر کرنے والی لوکیشن سے آئیڈینٹیفائی ہوگا کہ ہماری انسٹالیشنز کیا ہیں اور کدھر ہیں، وہ نہیں ہو سکی۔ انہیں اس مخصوص طریقے سے گرایا گیا جو کہ نان کنونشنل تھا، اور یہ انڈیا کے لیے بھی بڑی باعث حیرت بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کل کے دن بھی انڈیا کے اوپر بڑی ایک واضح فوقیت دی اور واضح فتح ہوئی۔ تو یہ تو 2 جو انکاؤنٹرز تھے ان کی پوزیشن تھی۔ اور اس کے بعد جو انڈیا بنیادی طور پہ یہ حرکتیں کر کیوں رہا ہے، وہ اس خطے میں اپنی ہیجمنی چاہتا ہے، وہ ایک بدمست ہاتھی بننا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کبھی اس کی ان عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ جناب چیئرمین، میں اس موقع پہ جہاں
افواج کو، سپہ سالار جنرل عاصم منیر کو اور ان کی پوری عسکری قیادت کو، پاکستان کی پولیٹیکل قیادت کو، اس ایوان کو، قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستان کی میڈیا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ انہوں نے انڈیا کے تمام جو جھوٹا پروپیگنڈا تھا اس کا بہترین طریقے سے اس کا دفاع کیا۔ جو جھوٹ بولا گیا، جیسے کل انہوں نے کہا جناب کہ ہماری سویلین آبادی کو پاکستان کی میزائل ہٹ کر گئے ہیں اور فلاں جگہ کے اوپر یہ میزائل گرے ہیں، وہ ہم نے پوری دنیا کو بتایا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اسی طرح ہماری جو انٹینشنز تھی، ہماری جو کارروائی تھی، اس کو جس طرح اجاگر کیا پاکستانی میڈیا نے، میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری دنیا یہ بات ماننے پہ مجبور ہے کہ اس انکاؤنٹر میں اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو برتری دی ہے، فتح دی ہے اور کامیابی دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ISPR کا رول کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے لمحہ بلمحہ پوری قوم کو باخبر رکھا کہ ہمارے بارڈرز پہ کیا سچویشن ہے، انٹرنل سچویشن کیا ہے، اور ہمارے قوم کا مورال جو ہے وہ بلند رہا۔ جناب چیئرمین، میں مختصر انٹرنیشنل کمیونٹی کے حوالے سے یہ بات عرض کروں گا کہ انہیں بھی اس موقع پہ اپنا ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ جو انڈیا کی میں نے بات کی، بے شک انڈیا اکنامک مائٹ ہو سکتا ہے، انڈیا کی پوری دنیا کے ساتھ تجارت ہم سے زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن صحیح کو صحیح کہنا یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ذمہ داری ہے۔ اس پوری جنگ میں، اس پوری کانفلکٹ میں پاکستان کا کردار انتہائی ذمہ دارانہ رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا، لیکن یہ بات واضح ہونی چاہیے اور یہ پیغام ہم نے پوری دنیا کو دیا ہے کہ ہم بالکل یہ حق رکھتے ہیں کہ جو جارحیت پاکستان پہ مسلط کی گئی ہے اس کا جواب ہم دینا جانتے ہیں، 2 انکاؤنٹرز میں دیا ہے اور آئندہ اس سے بھی زیادہ مضبوطی سے انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے۔ لیکن جناب چیئرمین، میں یہ عرض کروں کہ ہمیں انڈیا کے ٹریپ میں نہیں آنا۔ انڈیا جس طرح اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے جو حرکتیں کر رہا ہے، وہ ایک طرح کا ٹریپ ہے کہ ہم پاکستان ان کی ٹرمز کے اوپر یہ جنگ لڑے۔ ہم نے انڈیا کی ٹرمز پہ جنگ نہیں لڑنی، ہم نے اپنی ٹرمز پہ لڑنی ہے۔ جگہ کا تعین، وقت کا تعین ہم نے اپنے طور پہ کرنا ہے، ہماری مسلح افواج کی قیادت نے کرنا ہے، ہم نے انڈیا کی ٹرمز پہ نہیں جانا۔ جناب چیئرمین، مجھے خوشی ہوتی ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ آج پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ ہماری افواج الحمدللہ، چاہے وہ جذبہ ایمانی ہو، چاہے وہ ہماری پروفیشنل تیاری ہو، اللہ تعالیٰ کے فضل سے انتہائی کیپیبل آرمی اس وقت پاکستان کی حفاظت کر رہی ہے اور ہمیں پوری قوم کو ان پہ مکمل اعتماد ہے۔ جناب چیئرمین، میں بس آخری دو نکات ہیں، 2 نقطے ہیں۔ ایک تو آنریبل ممبر نے جو ذکر کیا خواجہ آصف صاحب کے اس بیان کا، اس حوالے سے میں مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بیان انہوں نے دیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ دہشت گردی کی جو جنگ ہے جو پاکستان لڑ رہا ہے اور جس کے نتائج پاکستان بھگت رہا ہے پچھلے 30 سالوں سے، جس میں ہماری 90,000 سے زائد ہماری قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے، جس میں ہماری آرمڈ فورسز، ہماری انٹیلیجنس کے ادارے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری سیولین، یہ 90,000 سے زیادہ ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ اگر ہم دہشت گردی کی اس بلا کو نہ روکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ سینکڑوں ارب ڈالر معاشی طور پر جو پاکستان نے نقصان اٹھایا ہے، اگر پاکستان سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح دہشت گردی کی اس جنگ کا مقابلہ نہ کرتا تو پوری دنیا دہشت گردی کی اس آگ کی لپیٹ میں آتی۔ بجائے اس کے کہ دنیا اس کو اپریشیٹ کرے، آپ کہتے ہیں کہ پاکستان سے کسی طرح کی کوئی دہشت گردی کبھی بھی نہیں، ہم دہشت گردی کا شکار ملک ہے، ہم نے کبھی اپنے ملک کو اجازت نہیں دی کسی کو کہ دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ جناب چیئرمین، میں جو بات کر رہا تھا کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، جناب چیئرمین آخری میں نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب تک پاکستان میں الحمدللہ یہ جو بات ہوتی ہے نا انڈیا کو، جو میں نے کہا کہ اپنے آپ کو وہ بدمست ہاتھی سمجھ رہا ہے، اسے ہتھیاروں میں عددی اکثریت، عددی برتری ضرور حاصل ہو سکتی ہے اور وہ ہے، سب جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کی افواج کے پاس اور قوم کے پاس جو ایمان کا جذبہ ہے وہ انڈیا کہاں سے لائے گا؟ ہمارے پاس جب تک وہ مائیں زندہ ہیں کہ جو اپنے جوان شہید بیٹوں کی لاش وصول کرتے ہوئے سب سے پہلی بات کہتی ہیں شکر الحمدللہ، اور اس کے بعد دوسری بات کہتی ہیں کہ میں اگر دوسرا بیٹا بھی ہوگا تو میں وطن پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور جب تک وہ باپ زندہ ہے جو شہید بیٹے کی وردی وصول کرتے ہوئے چومتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا مجھے تم پہ فخر ہے، جب تک یہ جذبہ موجود ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، پاکستان کے پرچم کو کوئی سرنگو نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ جناب چیئرمین۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ جناب محترم ڈاکٹر امجد علی خان صاحب۔